السلام علیکم دوستو، قرآن کا زبردست معجزہ جو واقعی حیران کن تھا۔ قرآن کی پریڈکشنز یعنی پیشن گوئی دنیا کی سپر پاور امپائر رومن امپائر کے بارے میں۔ یہ پیشن گوئی قرآن کی اس وقت جب رومن امپائر بالکل ہی ختم ہونے والی تھی، تو اس وقت قرآن نے کہا کہ غلبت الروم، رومی ہار گئے، لیکن اپنی مغلوبیت کے بعد بہت جلد عنقریب وہ غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، یعنی کچھ سالوں کے اندر وہ پھر سے غالب آئیں گے۔ ہوا کچھ ایسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 8 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی 2 سپر پاور امپائر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان بہت سخت لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں پرشین امپائر نے رومن امپائر کو بالکل ہی تباہ کر دیا تھا، اور پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ رومن امپائر جو 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی اور پاورفل امپائر رہی، ختم ہونے والی ہے۔ اور رومن امپائر اسلام کے 300 سال پہلے 2 پارٹس میں بڑھ چکی تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن رومن امپائر، جس کے بعد ویسٹرن رومن امپائر دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، لیکن ایسٹرن رومن امپائر یعنی بیزنٹائن امپائر پھر بھی دنیا کی سپر پاور امپائر رہی۔ اس جنگ میں ایسا لگ رہا تھا کہ پرشین امپائر رومن امپائر کو ختم ہی کر ڈالے گی۔ اب اتنا بڑا کام پرشین امپائر کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتی، تو اس کی وجہ یہ کہ تو جنگ سے پہلے رومن امپائر کی عوام بادشاہ اور اس کی فوج سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، کیونکہ اسلام سے 8 سال پہلے رومن امپائر کے بادشاہ موریس، جسے عوام بہت زیادہ پسند کرتے تھی، اس کے آرمی جنرل فوکس نے اسے تخت سے ہٹا دیا، اور اس کی بیوی اور اس کے 8 بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی بری طرح قتل کر دیا، اور ان سب کے سروں کو کاٹ کر استنبول یعنی اس زمانے میں کانسٹینٹینوپل میں ساری عوام کے سامنے لٹکا دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رومن امپائر کی عوام نے اس نئے بادشاہ کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع کر دی، تو اس نئے بادشاہ نے تمام پروٹیسٹر یعنی عوام کو کچل دیا اور 1000 لوگوں کو جیلوں میں قید کر دیا، تاکہ اس کا خوف عوام کے اندر بیٹھ جائے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پرشین امپائر کا بادشاہ خسرو نے جب دیکھا کہ رومن امپائر کی عوام بادشاہ کے خلاف ہو گئی، تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے رومن امپائر پر حملہ کر دیا، اور دھیرے دھیرے رومن امپائر کے امپورٹنٹ حصے کو سیریا، مصر اور فلسطین جیسے علاقوں کو قبضے میں لے لیا۔ اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کی عوام اور فوج کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو نیا بادشاہ فوکس ہے وہ نااہل ہے اور اس سے حکومت نہیں سنبھل رہی، تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد مانگی، تو اس نے ہیراکلس کو کانسٹینٹینوپل بھیجا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، عوام اور فوج نے مل کر پچھلے بادشاہ کو ہٹا دیا اور ہیراکلس کو اپنا نیا بادشاہ بنایا، اور فوکس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے پچھلے بادشاہ کے ساتھ کیا۔ ہیراکلس جیسے ہی بادشاہ بنا، اسے پتہ چلے کہ 19,000 کرسچن کو قتل کر کے پرشین نے یہودیوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور کرسچن کی سب سے مقدس جگہ ہولی سیپلکر کو تباہ کر دیا، اور اس کی کرسچینٹی میں وہی اہمیت ہے جو اسلام میں بیت اللہ کی ہے۔ وہ کراس جس پر جیزس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا، اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی، وہاں سے اٹھا کر اپنے کیپٹل میڈین لے گئے۔ اس جگہ رومن کس لیول تک ہار گئے، اس کا اندازہ اس لیٹر سے کیا جا سکتا ہے۔ پرشیا کے بادشاہ خسرو نے رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس کو ایک خط لکھا۔ یہ خط خسرو کی جانب سے سب خداؤں سے بڑا خدا، ماسٹر آف دا ورلڈ، ہیراکلس، میرا ایک چھوٹا سا غلام، تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا سب سے بڑا ہے، تو کدھر ہے وہ خدا؟ اور اس نے یروشلم کو مجھ سے بچایا کیوں نہیں؟ اور یہ سب کچھ 2 سپر پاور کے بیچ ہو رہا تھا، اور وہیں سب سے دور مکہ کے ایک غار میں خدا نے ایک شخص کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، Muhammad, read. اسلام آتے ہی یہودی اور کرسچینٹی کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا، جس کی وجہ سے پہلے کے لوگوں کو لگ رہا تھا اسلام ایک نیا ریلیجن نہیں، ایک نیا دین نہیں، بلکہ کرسچینٹی سے نکلا ہوا یہ اس کی ایک شاخ ہے۔ تو مکہ والے مسلمانوں کو یہ تانا دینے لگے کہ جس طرح یہ پرشین رومن کو تباہ کر دیا، اور اسی طرح ہم تم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ اور کرسچینٹی اور مسلمان دونوں کا ایک ہی حال تھا۔ اس سخت وقت میں اللہ نے رومن اور مسلمان دونوں کی کامیابی کی پریڈکشنز پیشن گوئی کی۔ بہت جلد یہ دونوں غالب ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اگر رومن ڈیفیٹ ہو گئے یعنی ہار گئے، لیکن اپنی ہار کے کچھ ہی سال بعد یہ پھر سے دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس آیت میں 2 پریڈکشنز کی گئی، یعنی 2 پیشن گوئیاں کی گئی کہ بہت جلد کچھ ہی سالوں میں رومن پھر سے واپس اقتدار میں آئے گی، اور اسی دن مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ مکہ میں اس آیت کا سب نے مذاق اڑایا، لیکن
لیکن ابو بکر رضی اللہ کا قرآن پر اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومن 3 سال کے بعد کامیاب نہیں ہوئے تو میں تم کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو تم مجھ کو 10 اونٹ دو گے۔ تو اس وقت اسلام میں گیمبلنگ یعنی جوا اور شرط لگانا ممنوع نہیں تھا، یعنی بین نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 سال کو بڑھا کر 9 یا 10 سال کر لو، اور اونٹوں کی تعداد 10 سے 100 کر دو۔ تو وہ کافر اس شرط کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گیا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ رومن امپائر کا جیتنا امپاسبل ہے۔ برٹش اسٹوری ایڈورڈ گیبون نے، جس نے رومن امپائر پر 6 ویلو پر کتاب لکھی، اس نے بھی لکھا کہ قرآن کی اس پروفیسی، اس پیشن گوئی کا 7-8 سال کے بعد بھی پورے ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا، کیونکہ پرشین بالکل رومن امپائر کی کیپٹل کانسٹینٹینوپل کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ لیکن کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنا امپاسبل تھا، اور کانسٹینٹینوپل جب ہر طرف سے گر گیا تو ہیراکلس نے پرشین بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے بھیک مانگی کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے، صرف ہمیں زندہ رہنے دو۔ لیکن خسرو نے کہا کہ ایک شرط پر میں تم کو زندہ رہنے دوں گا، اگر تم کرسچینٹی کو چھوڑ کر ہمارے ریلیجن میں آ جاؤ اور آگ کی عبادت کرو تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ تو رومن امپائر ہیراکلس نے اپنے کیپٹل کانسٹینٹینوپل کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین امپائر کے ناردرن سائڈ پر آ گیا، اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اور یہاں پر ہیراکلس نے پوپ سے مدد مانگی، یعنی کرسچینٹی کے پادریوں سے مدد مانگی۔ تو اس نے کہا کہ پرشین میرے خلاف نہیں بلکہ وہ کرسچینٹی کے خلاف ہے۔ تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسہ جمع کر کے اور ہیراکلس کو بھیجے، جس سے ہیراکلس نے پرشین امپائر کے ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی اور پرشیا پر فل فورس کے ساتھ حملہ کر دیا، کیونکہ پرشین سارے استنبول کو فتح کرنے میں بیزی تھے، تو ان کی اپنی کنگڈم کا ڈیفنس بہت کمزور ہو گیا، اور ہیراکلس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی کو فتح کرتا گیا، اور آخرکار وہ اس سٹی پہنچا جو پرشین کے لیے سب سے ہولی یعنی مقدس تھا، جو ان کے لیے مکہ تھا، جس میں ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل تھا۔ اور ہیراکلس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے جیروسلم کو تباہ کیا تھا، اور اس واقعے کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور یہ کئی سالوں میں رومن امپائر کی پہلی جیت تھی، اور اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے۔ اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دیا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے۔ قرآن کی پروفیسی، یہ پیشن گوئی کمپلیٹلی صحیح ثابت ہوئی، اور ابو بکر رضی اللہ نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے، اور مکہ کے اس بندے نے انہیں 100 اونٹ دیے۔ تو اس ٹائم پر اسلام میں گیمبلنگ یعنی جوا اور شرط لگانا حرام ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 100 اونٹ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ہیراکلس آگے بڑھتا گیا اور پرشیا کے کیپٹل مدین کو چاروں طرف سے گھیر۔ پرشین کو جب کوئی امید نظر نہیں آئی تو خسرو کے بیٹے نے اپنے باپ اور اپنے 18 بھائیوں کے سر کاٹ دیے اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس جنگ میں رومن امپائر کا جتنا نقصان ہوا وہ سارے پیسے واپس کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی ساری فوجوں کو رومن امپائر سے واپس بلا لیا۔ مطلب کہ پرشین امپائر بہت ہی بری طرح سے ہار گئی۔ رومن امپائر نے اس کراس کو جس کو پرشین جیروسلم سے لے آئے تھے واپس لایا اور اس کو اسی جگہ پر رکھا جہاں وہ پہلے تھا۔ وہیں مسلمان اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی ہسٹورک ایگریمنٹ ہوئی، جس سے مسلمانوں کی قسمت بدل گئی، اور قرآن نے اس کو ایک بہت بڑی فتح کہا، اور ہیراکلس دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا۔ اور صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہیراکلس کو ایک لیٹر لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن ہیراکلس نہیں مانا، اور اگلے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے آلموسٹ پوری رومن امپائر کو فتح کر لیا، اور صرف رومن امپائر کو نہیں بلکہ پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔